تو ستی آج کل جب ہم کبھی ویسے تو ہمارے لوگوں میں اتنا رجحان نہیں کہ لوگ جا کے ایئرلی اپنا ایک ٹیسٹ ضرور کروائیں، ہاسپٹل جائیں اور جا کے اپنے ٹیسٹ وغیرہ کرائیں اور دیکھیں کہ کیا وہ ہیلدی ہیں یا نہیں. یہ تو چلے ہمارا فزیکل ٹیسٹ ہو جاتا ہے، لیکن ہم میں سے کتنے % لوگ ہوں گے جو کہ اپنے مینٹل ہیلتھ کا بھی ٹیسٹ کراتے ہیں اور یا پھر اپنے مینٹل ہیلتھ کے بارے میں سوچتے بھی ہیں؟ نہیں، بہت کم ایسا ہوتا ہے کیونکہ ریئلائزیشن نہیں ہوتی. اچھا ویسے ایک چیز میں نے یہ بھی دیکھی ہے کہ میں کوئی BBC پہ یہ آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اس کے اندر یہ تھا کہ خواتین پھر بھی اس حوالے سے ان کے اندر اویئرنیس ہے، وہ بات کرتی ہیں، لیکن مرد حضرات جو ہیں اس پہ بات نہیں کرتے اور وہ چپ چاپ ہی چیزیں جو ہیں وہ برداشت کر رہے ہوتے ہیں، اگنور کر رہے ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ بات کریں گے تو لوگ انہیں تو ہماری مردی نہیں. ایک یہ بھی خطرہ ہے نا کہ ہماری مردانگی جو ہے نا وہ اس سے خطرے میں نہ پڑ جائے کہ اگر ہم بولیں گے وہ یار میں تو نفسیاتی طور پہ تو پاگل ہے. کیونکہ اگر ہم یہ بولیں کہ جی مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہے تو مینٹل ہیلتھ کے ایشوز یہ نہیں ہے کہ جی آپ پاگل ہیں، اب نفسیاتی نہیں. there are lot of things that they're going on جو کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے. مطلب جو ہماری زندگیوں میں جتنے مسائل چل رہے ہیں لیٹس ایکسیپٹ اٹ کہ ہم کسی نہ کسی لیول پہ ہیں نفسیاتی. اور اگر ہمیں کوئی دماغی مسئلہ نہیں ہوگا تو ہم پھر دین ایب نارمل ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر جو 2-3 بڑے بڑے ہاسپٹلس میں چلتے چلتے سڑک پہ شارع پہ دیکھتا ہوں تو اس کو دیکھ کے انسان تھوڑا سا فاصلے سے گزرتا ہے کیونکہ اس کو ابھی تک ٹیبو سمجھا جاتا ہے یا کوئی اور مسئلے مسائل ہیں کہ لوگ نہ تو اس حوالے سے اتنا سوچتے ہیں، نہ ہی اس پر کچھ کام کرتے ہیں اور نہ ہی ہمارے آس پاس رہنے والے ہمارے جو فیملی ممبرز ہیں ان کو احساس ہوتا ہے کہ یار یہ ذہنی دباؤ سے اگر گزر رہا ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی. اسٹریس، ٹینشن، ڈپریشن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اور یہی وہ چیز ہے ستی جو کہ سائلنٹ کلر ثابت ہوتی ہے. اسٹریس، ڈپریشن آپ کو آہستہ آہستہ مار رہا ہوتا ہے لیکن آپ کو نہیں پتہ چلتا. ہم کس حوالے سے بات نہیں کرتے، اس حوالے سے بات کریں گے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جو رپورٹ بھی آئی ہے وہ آپ کے سامنے، جس میں کہ 1 ارب آبادی میں سے ہر 7واں جو آدمی ہے وہ کسی نہ کسی مینٹل سٹریس کا شکار. جی کرونا سے پہلے، ٹھیک ہے، یہ میں کرونا سے پہلے آپ کو بتا رہی ہوں، ہر 7واں شخص جو ہے نوجوان ہے. ایک تو نوجوان لوگوں میں یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور کرونا وبا کے پہلے سال میں بے چینی اور ڈپریشن کی شرح میں 25% جو ہے وہ اضافہ ہوا تھا. میں تو دیکھ مطلب نمبرز آر ویری ہائی. یعنی کہ آپ سوچیں کہ اگر 1 ارب آبادی جو ہے وہ نفسیاتی مرض کا شکار ہو، پھر اس کے اندر سے ہر 7واں بندہ جو ہے وہ ایک نوجوان ہو، یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ عمر ہوتی ہے جس کے اندر مسئلے مسائل ابھی آنا شروع ہوتے ہیں، کیئر فری ڈیز ہوتے ہیں. تو کیا وجہ ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں ماہر امراض نفسیات پروفیسر ڈاکٹر اقبال آفریدی صاحب. ایک بار پھر سے ہمارے پروگرام کی زینت بن رہے ہیں. کچھ عرصہ پہلے بھی آپ تشریف لائے تھے. کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ شکریہ. ٹھیک ٹھاک ہے. تھینک یو. بھائی ہم نے ایک تھوڑا سا تذکرہ کیا کہ کس طریقے سے یہ ہماری ہیلتھ کو افیکٹ کرتی ہے، لیکن آپ بتائیے گا کہ یہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے یہ کتنی الارمنگ ہے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل بات یہ ہے کہ نفسیاتی مسائل تو شروع سے ہی تھے، لیکن جب سے اب لٹریسی ریٹ بڑھا ہے، خواندگی شرح بڑی، لوگوں کو سمجھ میں آنے لگا. پہلے تو یہ تھا کہ لوگ سفر کرتے تھے، ان کا خیال تھا کہ شاید مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جسمانی بیماری کو وہ بیماری سمجھتے تھے. اس پہ مجھے یاد آیا کہ ایک بار ہم سروے کر رہے تھے گلگت میں، تو ایک خاتون سے پوچھا کہ کیا آپ کی طبیعت اتنی اداس ہو جاتی ہے کہ رونے کو دل کرتا ہے؟ کہی کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ ڈاکٹر تو پوچھتا ہے کہ نزلہ ہے، کھانسی ہے، سر درد ہے، جسم میں درد ہے. ان کا خیال ہے کہ نہیں، یہ جو ایموشنل کمپوننٹ ہے وہ جو ان کے لیے جو ہے، تو لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی خاص طور پر یہ کورونا کے بعد جب مسئلے مسائل بڑھ گئے، جس میں اقتصادی پرابلم، ملنا ملانا کم ہو گیا اور یعنی ٹچ جو ڈپرائیو ہو گیا نا، لوگ ہاتھ نہیں ملا رہے ہیں، گلے نہیں مل رہے ہیں، بچوں کے ساتھ نہیں ملے، تو اس سے یہ مزید بڑھ گئے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب اس سے پتہ چلا کہ ایک وہ جو ٹچ کی کتنی اہمیت ہوتی تھی، لوگ جو آپ کو گلے لگا کے پیار سے ملتے تھے، اس کی کتنی اہمیت تھی جب آپ نے لوگوں کے ساتھ فزیکل ڈسٹینس مینٹین کیا. جی بالکل. تب پتہ چلا کہ نہیں یہ بھی ایک نعمت تھی. جی ہاں، یہ پتہ چلا ہے کہ اس سے جو ہے نا ہمارے جسم میں باقاعدہ کچھ رطوبتیں ہیں جس میں سیروٹونین، نورپینفرین، ایڈرینلین یہ خارج ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ہیپی ہارمون ہیں یا جو لو ہارمون ہیں وہ نکلتے ہیں. وہ بچے ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ ہے، یا دوستوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ نہیں ہونے لگے. اور ٹچ ڈپرائیویشن پہ باقاعدہ اسٹڈی کی گئی کہ یہ اس کی وجہ سے بڑے کنسیکوینس آ رہے ہیں اور لوگ باہر نہیں نکل رہے ملنے. انسان تو ایک سماجی، یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایک اور فیکٹر بھی ہے نا. ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا یہ ہے کہ ہر کوئی دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے. یعنی کہ وہ یہ سوچتا رہا اس کووڈ-19 کے دور میں کہ یہ شخص میری موت کی وجہ بن سکتا ہے، یعنی کہ بھلے وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو.
تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ سماجی طور پر انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ سماجی طور پر ارد گرد کوئی ہو, کوئی اسے پوچھے, کوئی اس سے وہ کسی سے پوچھے, کوئی اس کی تعریف کرے, کوئی وہ کس کی اور کی تعریف کرے. تو یہ چیزیں نہیں ہونے لگی. اور ساتھ ساتھ اب یہ دیکھا گیا ہے کہ اب لوگوں میں میڈیا کے بعد رجحان آنے لگا, اور جو ابھی آپ لوگ بات کر رہے تھے کہ خواتین زیادہ کیپیبل ہیں ٹو ڈسکرائب دیئر فیلنگ, جلدی ایموشنی اظہار کر دیتی ہیں. مرد نہیں ہے. بچے کو کہتے ہیں خبردار مرد کا بچہ بننا, رونا نہیں ہے. مرد روتا نہیں ہے. تو پھر وہ نشے میں چلا جاتا ہے, شراب پیتا ہے, نشے کرتا ہے, تو وہ سگریٹ پینے لگ جاتا ہے. اور وہ اور پھر دوسرا رواجی طور پر ہمیں خط لکھیں گے یہاں پر سب خیرت ہے اور آپ کی خیرت خدا کریم سے نیک چاہتا ہوں, دیگر احوال یہ کہ فلاں مر گیا. یہ تو مجھے میرے خط آپ نے یاد کرا دیا جو میں اپنی نانی کو لکھا کرتا تو وہ رواجی طور پر. اچھا کسی سے کہتے ہیں دنیا میں سب سے جھوٹ کیا بولا جاتا ہے کہ آئی ایم فائن, اور اردو ہمارے بھئی کیا تک منہ کیوں سجا ہوا ہے, کچھ نہیں. بھئی کچھ نہیں تو کچھ تو ہے جو آپ کا کچھ پرابلم ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کی آپ کو نہیں لگتا ہے بڑی وجہ یہ بھی کیونکہ ہم جو ہے اس بات سے بھی ڈرتے ہیں, کتراتے ہیں کہ کہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو ہے کہ ہم اگر اپنے آپ کسی اپنا دکھڑا کسی کو سنائیں گے تو ہمیں جج کرے گا. اور دوسری بات ہے یہاں پہ لوگ سننے کو تیار نہیں. اگر ستی کل کلام مجھے کوئی بتائے گا کہ میرے ساتھ دیکھو یہ پرابلم ہے, تو میں کہوں گی تمہیں کیا پتا, یہ تو کچھ بھی نہیں, میری زندگی میں تو تم سے زیادہ پرابلم ہے. اور ایک اور فیکٹر لیٹ می ایڈ, ایک اور فیکٹر یہ بھی ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے کل اس شخص سے تعلقات اگر خراب ہوتے ہیں کسی بھی وجہ سے, یا آپ کی کوئی بات اس کو بری لگتی ہے, تو وہ پورے جہان میں جا کے آپ کی مینٹل ہیلتھ کا ڈھنڈورا نہیں پیٹے. یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم کانفیڈینشیلٹی, ایون ہمارے ڈاکٹر جو ہے جس پہ اوبلیگیشن ہے کہ اپنی تک محدود رکھے گا بات, یہ ایتھیکلی ہم باؤنڈ ہیں. اسی طرح سے آپ کی دوست کو بتاتے ہیں, وہ کہ دوسرے کو نہیں بتانا, میں نے اس طرح پھیلتے پھیلتے بات آ جاتی ہے, تو لوگ ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں. اور یہ میرا خیال ہے کہ سیوک سینس ہمارے اسکولوں کالجوں میں اور والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں میں ڈالیں کہ بجائے یہ, اور اسلام میں تو ہے کہ آپ کسی کی غیر موجودگی میں بات کرتے ہیں چاہے وہ غلط نہیں ہو, تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو بات کسی نے مجھے بتائی اس کا اگر اس کو فائدہ نہیں ہے تو کیوں ذکر کروں. غیبت بھی ہوگی, ساتھ میں امانت میں خیانت بھی تو ہوگی نا. تو اس لحاظ سے لوگ جو ہے اپنا اظہار نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ذہن کی نمائندگی کیا ہے, اگر اس کمرے میں حبس ہو تو ہم کھڑکی دروازہ کھولتے ہیں. تو ہمارے دماغ کی کھڑکی منہ ہے, منہ سے آپ اظہار کریں, 6 بار کسی کو لطیفہ سنائیں, اثر ختم. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم بیرونی ملک میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ گریف گروپس بھی پائے جاتے ہیں. وہ لوگ جو کہ کینسر سروائیورز ہوتے ہیں, بہت سارے سچویشن میں ہم دیکھتے ہیں گروپس دیکھتے ہیں جو کہ آپ کی ہمت بندھاتے ہیں. ایسے لوگ جو کہ کینسر سروائیورز ہوتے ہیں, جب آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ جب آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کتنے اچھے طریقے سے نکلے اور کتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں, تو ایک شخص جو کہ کینسر میں مبتلا ہو اس کے اندر ہوپ آتی ہے اور پھر وہ زیادہ اچھے اور تیزی سے اپنے اس کی طرف بڑھتا ہے, کہ تندرستی کی طرف بڑھتا ہے. ایسے ہی کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو گریف گروپس ہوتے ہیں, ماؤں کے ساتھ بہت سارے مس ہیپس ہو جاتے ہیں تو گریف گروپس ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ایسے گریف گروپس کو کیوں نہیں ہے جس میں ہم کھل کے بات کر سکیں؟ یہ ضرور ہے, اس کو سیلف ہیلپ گروپ کہتے ہیں. اور ایک ریسرچ جو آپ نے بتایا کہ جن خواتین کے بریسٹ کینسر تھے ان کو آپس میں گفتگو کرنے کا موقع دیا گیا تو 18 مہینے لائف بڑھ گئی ان کی اور ریلیکس ہو گئے. تو یہ سیلف ہیلپ گروپ جو کہ مثال کے تو آبسیشن کے ہیں, لوگ سوچتے ہیں ہاتھ بار بار دھو رہا ہوں, پاگل ہوں کوئی, یہ گروپ ہونے چاہیے. تو جس کی وجہ سے, اور دنیا کے بڑے بڑے تنظیمیں ہیں جس میں ایسی ہوئی ہیں, لیکن ہمارے ہاں چونکہ جو موبائل کا استعمال فضول چیزوں کے لیے تو ہے, ان چیزوں کے لیے ہونا چاہیے. اچھا سر, ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم اپنے سیگمنٹس میں بھی بات کرتے ہیں پوسٹ پارٹم پوسٹ نیٹل ڈپریشن کے حوالے سے, ٹھیک ہے, ہم لیکن تذکرہ کرتے ہیں اس کے اندر بارہا, کیونکہ خواتین ایک بڑے مشکل تجربے سے گزری ہوتی ہیں, ان کی باڈی پوری امپیکٹ ہوتا ہے, اس پہ امپیکٹ ہوتا ہے, ان کی ایموشنل ان کے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے. تو ہم بات کرتے ہیں کہ پوسٹ نیٹل یا پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا شکار وہ رہتی ہیں, لیکن یہ ابھی تحقیق میں سامنے آیا ہے کہ مرد بھی اس چیز سے گزرتے ہیں. ابھی BBC کی ایک رپورٹ میں نے پڑھا کہ وہ بھی ہوتے ہیں, فائنینسز کی وجہ سے ہو سکتا ہے, کم عمر میں باپ بننے کی وجہ سے ہو سکتا ہے, there are so many reasons, because sometimes they're not ready, sometimes they are not ready, لیکن اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. یہ جو پہلی بات آپ نے بتائی اس پہ تو ہم نے ایک ریسرچ کی کہ پاکستانی خواتین جو پریگننٹ ہے 48% کو ڈپریشن تھا, اور پاکستانی جو کینیڈا میں رہتی تھی ان کو تھا تقریباً 29%, اور جو لوکل کینیڈین تھی ان کو تھا تقریباً 9%. کتنا فرق پڑا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ساس اور ان کو توقع بیٹا پیدا ہو, یہ ہو, فلانا ہو, اور ایموشنل ڈیپینڈنسی بھی آ دوسری اس پہ میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ شادیوں پہ فضول خرچے کرتے ہیں, شادی کے جوڑے پہ, وہ پریگنینسی ڈیلیوری پہ خرچہ کریں اس پہ نہیں کرتے بھائی. اور 3 گھنٹے کی 4 گھنٹے کی تقریب کے لیے ایک جوڑا لے لیا, وہ اگر اس کو پریگنینسی ڈیلیوری کے لیے وہ پیسے رکھے جائیں تو بہت مسائل حل ہوں گے. اور اس کی وجہ سے پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہوتا ہے. اور جو آپ نے دوسری بات کی کہ مرد, اس پہ بھی ہم نے ریسرچ کی ہے کہ جن خواتین کی بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے شوہروں پہ کیا گزرتی ہے.
بیرونی دنیا میں ایسا ہے کہ شوہر کی موجودگی وہاں لیبر روم میں ضروری ہے. ہمارے ہم نے ریسرچ کی تو بڑی مشکل سے جناح ہاسپٹل میں 23% لوگ آ گئے بار بار کہنے پہ انہیں کہ نہیں ہمارا کام نہیں ہے عورتوں والا کام. اور پھر ہم نے وہاں پہ بندوبست کیا, شکر ہے کہ بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی کہ بیٹھے بیچارے کدھر, تو وہ بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی, وہ بن گئی. بڑی اچھی چیز ہے کیونکہ جب آپ وہاں مرد خود موجود ہوتے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی وائف جو ہے وہ ایک بچے کو جنم دینے کے لیے کس کس اذیت سے گزرتی ہے, اور پھر ان کے دل میں اس نہ صرف عورت کی عزت بڑھتی ہے بلکہ ان کا رشتہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے, کیونکہ موت کو چھو کے واپس آنا یہ تکلیف دہ مرحلہ ہے. اس میں بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن. پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سب سے کم خرچہ ہوتا ہے, میں نے تو گائنی وارڈ میں کام کیا ہے, وہ ہے پارچوریشن ڈیلیوری کے دوران. ڈیلیوری کے دوران بہت کریٹیکل ٹائم ہے, کھانا بھی بہترین, اسٹریس فری انوائرمنٹ, ہر ماحول صاف ستھرا ہونا چاہیے. اور یہ شادیوں پہ جو فضول پیسے خرچ کرتے ہیں اس کو کنورٹ کرنا بہت ہی زیادہ سر, کئی دن تقریبات چلتی ہیں, قرضے لے کے یہاں پر لوگوں نے شادیاں کی, اور وہ چند گھنٹے کی تقریب کے لیے جو پیسہ جوڑے بناتے ہیں وہ. میں تو آج کل اس پہ کام کر رہا ہوں کہ اب لڑکیاں اپنے والدین کو کہیں کہ خدا کے لیے مجھے جو ہے وہ پیسہ ہے میرے اکاؤنٹ میں ڈالو کہ میں پریگننسی ڈیلیوری پہ خرچ کروں. اس وقت کریٹیکل ٹائم ہے. ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا ویسے آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان میں ڈیلیوری بہت مہنگی ہو گئی ہے, مطلب اب تو شادیاں آپ کو پتہ ہے لاکھوں ملینز میں چلی گئی ہے, تو ڈیلیوری تو ملینز میں ایسا جو نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ کہ آبادی زیادہ ہے. ہمارے جناح میں 400 مریض آتے ہیں, ہمارے پاس فیسلٹی نہیں ہے. تو اب جب اس ہر آبادی بڑھ رہی ہے تو اس حساب سے جیسے ہمارے یہاں پہ سائیکیٹرسٹ 500 ہیں, ہمیں چاہیے 9000 چاہیے. اب وہ کب پورے ہوں گے؟ تو لہٰذا ہماری کلینکوں میں اتنی رش ہے, او پی ڈی ہماری 500 مریض آتے ہیں, تو کیسے دیکھیں؟ تو لہٰذا آبادی بڑھ رہی ہے, اس حساب سے فیسلٹیاں بڑھنی چاہیے. اور میں تو کہتا ہوں کہ گائنی ڈپارٹمنٹ میں تو جب کام کرتا تھا کہ خیرات زکوٰۃ ادھر لگانا چاہیے, اس لیے کہ وہاں پہ نہ کھانے کا صحیح انتظام, نہ صفائی کا, نہ کچھ. اور کوشش کریں بھی ڈاکٹر, فیسلٹی نہیں, اور لوگ خرچہ ہی نہیں کرتے اس پہ. میں تو کہتا ہوں کہ اس میں جو مخیر حضرات ہے, یہ اس پہ بھی ایک ریسرچ ہوئی ہے کہ جو ہمارے پاکستان میں بچہ پیدا ہو رہے ہیں اس کا ایپگار اسکور کم آتا ہے, یعنی آئی کیو کم ہے. اس کی وجہ ہے کہ عجیب کھانا ہے, اس کو منع کیا تھا یہ نہیں کھانا, یہ نہیں کھانا, یہ گرم ہے, مچھلی گرم ہے, یہ کیا کہتے ہیں, یہ ڈرائی فروٹ گرم ہے. ارے بھائی پروٹین ہے اس میں. اور ڈاکٹر صاحب ویسے آپ نے بات کی نا تو میرے ذہن میں ایک دم تھرپارکر کا وہ ابھی جو تازہ واقعہ بھی وہ بھی میرے ذہن میں آ گیا کہ کیا ایک عورت کے ساتھ ہوا ڈیلیوری کے دوران. تو جو اتنی اذیت سے وہ عورت گزری, تو اس پر واقعی انویسٹ کرنا چاہیے تاکہ کوئی بھی ماں جو کہ ایک بہت بڑے معجزے سے گزری ہوتی ہے کہ جب کسی ایک اور انسانی جان کو آپ جنم دے رہے ہوتے ہیں تو اللہ پاک نے آپ کو ایک معجزہ دیا ہے, تو وہ اس کے لیے تھوڑی آسانی آپ پیدا کر سکیں. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ تو موجود تھے اور مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات کر رہے تھے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.